الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ میرے درد دل کی دعا ہے یا رب دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال تساں حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی آج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ استاذ القرہ محبوب القرہ زینت القرہ جناب قاری محمد ارسلان نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بین الاقوامی قاری پورے پاکستان دے محبوب اور مقبول قاری جناب قاری سعید احمد صاحب اور قاری وسیم اللہ امین صاحب اور خلوص محبت بری دعوت میں حاضر ہوئے ہیں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تسا حضرات کی حاضری اس رنگ دے اندر قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہ کی معافی کا ذریعہ بنے اور دوسری دعا میں یہ کروں گا کہ یا اللہ جتنے قرآن مجید دے عاشق آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں انہوں دنیاوی چکراں تو فارغ کر کے بیت اللہ دے چکراں نے قبول فرما ہے عظمت قرآن دے نام دے اج دا اے جلسہ سجایا گیا ہے محفل
طلباء نے قرآن مجید حفظ کیتا انہاں دے سینے قرآن دے خزینے بن گئے، قرآن دے گنجینے بن گئے، قرآن دے نگینے بن گئے۔ انہاں دی خوشی لئی اج دی اے تقریب قاری ارسلان صاحب نے منعقد کی۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب اے دے نال جیدی نسبت ہو جاوے او ادنا تے اعلیٰ بن جاتا، پست ہے تے بلند ہو جاتا، محکوم ہے تے حاکم بن جاتا ہے، غلام ہے تے زمانے دا امام بن جاتا ہے۔ اوہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ کی کرتا ہوں؟ عرض کی کا حضور میں قرآن پڑھتا۔ فرمایا قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھ دیا اگر تیری موت آ گئی تیری قبر تے اللہ دے رحمت والے فرشتے اس طرح آیا کرن گے جس طرح حاجی لوگ احرام بن کے بیت اللہ دی زیارت لے جایا کریں۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن آسمانی کتابیں لیکن فرق کی فرق؟ تورات، انجیل، زبور ایک کتاب الہی بن کے آئیاں نے، قرآن کلام الہی بن کے آئیاں۔ تورات قرآن جیسی کتاب نہیں، انجیل قرآن جیسی کتاب نہیں، زبور قرآن جیسی کتاب نہیں، پھر صاحب قرآن ورگا کون ہو سکتا ہے؟ آواز نہیں آئی، اسی کہتے ہو سبحان اللہ۔ تورات و انجیل نو اپنی قیادت و سیادت تے بڑا ناز سی، اس وقت ناز سی جدو اللہ کا قرآن نہیں آیا، جدو قرآن مجید آ گیا صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب قیامت کی صبح تک تورات کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، انجیل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے محمد کے قرآن کی طرف ہی دیکھا جائے گا۔ قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ بن کر آیا، حقیقتوں کا خزانہ بن کر آیا، دستور حیات بن کر آیا، منشور حیات بن کر آیا، بلکہ قرآن ساری کائنات کے لیے آب حیات بن کر آیا۔ حضرت قاری صاحب، قاری ارسلان صاحب، قاری وسیم اللہ صاحب، جاؤ امریکہ کی رپورٹ پڑھ کر دیکھو، اس وقت تک 13 ملین بچے اور بچیاں قرآن مجید کے حافظ بن چکے ہیں۔ 13 ملین یعنی 1,30,00,000 بچے اور بچیوں کے سینے قرآن کے خزینے بن چکے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ میں کہوں سبحان اللہ۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 99 مرتبہ اللہ کے جلووں کی زیارت ہوئی۔ قاری صاحب، یا اللہ تیری زیارت کرنی ہو کون سا وظیفہ پڑھوں؟ آواز آئی قرآن پڑھا کرو۔ کیا کہا؟ قرآن پڑھا کرو، فہم او بدون فہم، یا اللہ سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھ کے؟ آواز آتی ہے سمجھ کر پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، کتاب تو میری ہے نا، پڑھنا تیرا کام ہوگا، دیدار کرا دینا میرا کام ہوگا۔ میں ہوتا لگا کر مکھن نکال کر آپ کو دے رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا چشمہ ہے، قرآن مجید علم کا پھول ہے اور رحمان کا تازہ کلام ہے۔ بلند آواز سے
رحمان کا نام. قاری صاحب ایک بات ہے، بارش آسمانوں سے آتی ہے، قرآن بھی آسمانوں سے آیا. بارش کے پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے، سپی دے منہ چ پہ جائے تو موتی بن جاتا ہے. پانی ہے بارش کا پانی، ایک قطرہ سانپ کے منہ میں گیا زہر بن گیا، سپی کے منہ میں آیا موتی بن گیا. اللہ نے بصورت رحمت قرآن مجید کو سرزمین مکہ معظمہ پہ اتارا. جو سانپ خصلت انسان تھا اس نے انکار کیا، وہ زندیق بن گیا. ابو بکر نے اس لیے تو میں کہتا ہوں سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی صدیق پہ بھی. اللہ نے قسمت کو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا. کھول تو سارے دروازے کھول. توجہ میری طرف، یہ بچے بیٹھے ہیں، حافظ قرآن ہے، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب حافظ قرآن کو دیکھتے پڑھے. کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ بچہ ہے. فرمایا میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، اس کے سینے میں جو کتاب ہے میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. قرآن مجید کے اندر آج بھی اثر ہے جو 1400 سال پہلے. او بھائی جو 1400 سال پہلے اثر تھا آج بھی ہے ہماری زبان میں اثر. اب میں دکھاتا ہوں قاری سعید صاحب، قاری ارسلان صاحب. صبح دا وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے سن. جنات دی جماعت دا گزر ہویا، انہاں دے کناں دے اندر حلاوت بھری آواز، مٹھاس والی آواز، شرینی والی آواز جدوں پہنچی بریک لا کے کھڑے ہو گئے. نبی اللہ کو قرآن سن دے رہے، رشد و ہدایت دیاں سینے چ کندیلاں روشن ہو رہی نے. نبی اللہ کو قرآن سن دے رہے، سینے صداقت دے بلب نال روشن ہو رہے نے. نبی اللہ کو جنات قرآن سن دے رہے، اغیار تو کٹ رہے نے، اللہ رسول نال جڑ رہے نے. کفر اندروں نکل رہا ہے، اسلام اندر داخل ہو رہا ہے. کوئی 10-15 منٹ انہوں نے جس ویلے حضور کو قرآن سنیا، میرا اللہ خود رپورٹ پیش فرما رہے نے. جدو میرے محبوب نے قرآن پڑھیا جنات اثر ہو گیا. اللہ کرے ساڑھے دن میں ہو جائے جنہوں نے ضرورت ہے آمین کہہ دو. اللہ کرے ساڑھے بچیاں دے بھی اثر ہو جائے. حضرت ہو جو آج قاری عبدالباسط قرآن پڑھے، لوگ کہتے ہیں مزہ آ گیا. مکے دا سدیس قرآن پڑھے، لوگ کہتے ہیں مزہ آ گیا. قاری سعید صاحب پڑھن، لوگ کہتے ہیں مزہ آ گیا. کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھے، سپریڈنٹ جیل باہر نکل آیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بخاری تینوں تیرے نانے دا واسطہ ہی اگلیاں ایتا نہ پڑھی کہ تے میرا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. قرآن
قرآن پڑھ رہا سی جیڑا متھا رب نو دکھاوے اللہ قبلہ ہی بدل دیندا ہے اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جنہاں گلیاں چوں گزر جاوے اللہ انہاں گلیاں دیاں قسماں قرآن وچ پا رہا ہے اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جنہاں گلیاں چوں گزر جاوے ہدایت دے چشمے جاری ہو جاندے نے نہیں نہیں قلعے والیو نہیں نہیں بلال مسجد جان والیو اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جیڑیاں حرکتاں نو رب نے قرآن دے حروف بنا دیتے اے پیغمبر جتھے لیٹ جاوے اللہ اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیندا ہے اے پیغمبر جس قبرستان وچ کھڑا ہو کے دعا کر دے اللہ قبرستان جنت البقیع بنا دیندا ہے جس مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاوے امت لئی اس مسجد دے اندر 50,000 نمازاں دا ثواب درج ہو سبحان اللہ کہو اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جیڑا کدی فرشاں پہ چل جائے کدی عرش معلا دا مہمان بن جاندا ہے نہیں نہیں قلعے والیو اے تے او پیغمبر قرآن پڑھ رہا سی جیڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے اتنا بلند و بالا کر دیا اللہ فرماتے میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا میری تقریر سن کر بالکل نہیں گھبرانا بابا جی علیہ السلام یہ بتا کون قرآن پڑھ رہا تھا میں قرآن پہ باز کر رہا ہوں یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھ رہا تھا ہمارا عقیدہ ہمارا منشور دستور قاری صاحب اللہ غفور الرحیم ہے کہو پیشہ سارے کہو آج ذرا 15-20 منٹ نماز لیٹ ہوگی تقاضوں کو دبا کر بیٹھے کہو انشاءاللہ ایسی محفل زندگی میں بار بار نہیں ملتی توجہ کریں اور بزرگوں پیچھے نہیں دیکھتے مہربانی جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں پھر مجھے گھبراہٹ ہوتا ہے پھر میں گھبرا جاتا ہوں تجھے بس ٹیک کے بیٹھے رہو عدم اعتماد نہیں کرنا سبحان اللہ کا ہو سکتا میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ یہ قاری صاحب بیٹھے یہ قاری صاحب یہ ملک کے نہیں بین الاقوامی کو رہا ہے ہم سب کا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے محمد رؤوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے یہ رب ہے وہ شاہ عرب ہے وہ ذوالجلال ہے یہ آمنہ کلال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے اس کی اطاعت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا نہیں پتہ چلا قلعے والوں وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے پھر کہو سبحان اللہ بچوں سے کہہ نہیں تو میں کہیں سے کہہ رہا ایک آدمی کرنے کا وہابی ہے میں کہ تیرے دماغ میں خرابی ہے کہتا حلوہ کھانا سنت ہے میں کہ دان توڑانا بھی سنت ہے سبحان اللہ وہ رب العالمین ہے وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں محمد الرسول اللہ
نہیں، خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ ہم ایک شعر پڑھیں، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ حضور کی شان، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ سبحان اللہ بھی بہت۔ اب بھی ہمیں ولی نہیں مانتے، اللہ دیتا ہے، کرونا کے موسم میں بھی دیتا ہے، سبحان اللہ بہت زیادہ۔ چینی کا کیا بھاؤ بھی 1 کلو؟ 100 روپے ہے 1 کلو چینی، 100 روپے کلو۔ قاری صاحب اللہ کی قسم 500 روپے بھی کلو ہو جائے چینی، مولوی کا حلوہ کوئی بند نہیں کر سکتا، سبحان اللہ بہت زیادہ۔ توجہ ہے میری طرف سے، ایسا اللہ نے بنایا۔ اب نتیجہ نکل رہا ہے کیسا؟ ایک جن کہنے لگا ما سنا حاضل کلام، کلام بڑا حسین و جمیل۔ دوسرا جن کہنے لگا پڑھنے والے کی طرف دیکھ، اللہ نے اسے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ بلال مسجد کا کلام بھی حسین، وہ اسلام آباد والا، یہ اس کی شاخ ہے، سبحان اللہ بہت زیادہ۔ میں بلال ہی پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ بہت۔ میری مسجد جلال ہے، سبحان اللہ، یہ لال ہے جلال۔ توجہ میری طرف، کلام بھی حسین، پڑھنے والا بھی، کلام سونا پڑھن والا، کلام تے کتاباں مک گئیاں، پڑھن والے تے نبوت مک گئی۔ پنجابی سمجھ آ جائے، کلام تو بعد کوئی کلام نہیں، صاحب کلام تو بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، قیامت تک قرآن بھی رہے گا تے محمد دی ختم نبوت دا جھنڈا بھی بلند رہے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں سارا دن زمیندار ہل چلانا، بدن چور چور ہو جائے، شام نو جدوں حضور دا مکھڑا ویکھ دے، سارا دن دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں سن۔ جنہاں نوں سمجھ آ رہی ذرا سبحان اللہ کہنا۔ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں نے وقت کی پابندی کرنی ہے، توجہ میری۔ 10:30 بجے میرا لاہور میں بیان ہے، غازی آباد قاری عبدالحی آپ المرحوم ان کی مسئلہ، توجہ میری ذرا وہ تھوڑا سا کی کہتے ہیں غلطی لگ گئی، قاری صاحب میں انہوں نے مجھ سے وقت لیا تھا مغرب تا عشاء، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اشتہاری عشاء کے بعد کر رہا ہے۔ اب میں ذرا آپ سے بھی کہتا ہوں تھوڑا سا تقاضا دبائیں، میں بھی دباتا ہوں، پھر دعا بھی کریں کہ میں وہاں بھی وقت پر پہنچ جاؤں، سبحان اللہ کا ہو جاتا۔ اب میں بھی ایک بات کرنی ہے، توجہ میری طرف ہے۔ کلام بڑا حسین، پڑھنے والا اتنا حسنا، صحابہ فرماتے ہیں حضور جب مسکراتے تو ایسے نظر آتا جیسے جنت کے 8 دروازے کھلتے۔ حضور جب مسکراتے تو ایسے نظر آتا جیسے ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ بیان فرماتی ہیں، میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا۔ امی جان کیا دیکھا؟ فرمایا میرا شوہر، میرا جوہر، میرا گوہر جب کالی پگڑی پہن کر، جب کالی پگڑی پہن کر پہاڑاں دے اندروں گزرتے سن، انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن بدلاں چوں نکل رہا ہے۔
اس لیے میں کہنا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسا اللہ نے بنایا کہ سانچہ ہی توڑ دے، بنان والے کو بھی مزہ آ گیا۔ حضور دی سکی بہن بھی کوئی نہیں، سکا بھرا بھی کوئی نہیں۔ کیوں قاری صاحب؟ اس لیے کہ رشتے دارہ لال مسئلہ کسی دے ہاں بچہ پیدا ہوگا نا تو رشتے دار عورتیں آ جاتی ہیں، بچہ دے بھی کھاؤ، وہ جب بھی کھاندی ہیں تو پھر پتہ کی کہتی ہیں، یہ متھا دے دادے ورگا ہے، یہ نک چاچے ورگا، یہ منہ باپ ورگا، یہ پیر جڑے ہیں وہ نانے ورگے۔ ایک منٹ تو پہلا فیصلہ عورتیں دے دنیا نے، کان دیکھ دیا، کان دادے ورگے، نک فلانے ورگا۔ یا اللہ حضور دی سکی بہن بھی نہیں، سکا بھرا بھی نہیں بنایا۔ ہن میرا جب جملہ ختم ہو گئے، داد اینی اونچی دینی ہے کہ باقی بازار دیا دکاناں بھی بند ہو جائیں۔ نہ سکی بہن نہ سکا بھرا، یا اللہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا اس واسطے نہیں بنایا کہ جدوں عورتاں ویکھن واسطے آندیاں نے بچے نو، نک فلانے ورگا، متھا فلانے ورگا، چہرہ فلانے ورگا، لوگوں میں سکی بہن سکا بھرا نہیں بنایا، نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی یہ ورگا، نہ کوئی میرے ورگا نہ کوئی یہ ورگا۔ میں خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال، میں رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک ختم نبوت کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ وہ بھی کر لیں گے، تیری ٹوپی بھی غازی در ہے، سبحان اللہ کہو توجہ میرے بھائی۔ شان مصطفیٰ بیان کرنا جو ہے نا یہ بھی شان صحابہ ہی ہے، یہاں سے تو فیض سب کو ملا ہے، سبحان اللہ کہو توجہ میرے بھائی ذرا۔ ابی بن کعب حضور دے قاری نے، بڑے قاری ہیں، سید القرآن، کدی کدی حضور بھی بلا کے کہتے سن میں نے قرآن سنا، عرض کیتا نازل توڑے تو ہے میں کیوں میں سنا؟ حضور نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، عرشہ والا کہنے لگے دے کولو قرآن سنا۔ حضور میرا نام بھی لیا، حضور میرا نام اللہ نے لیا، فرمایا نام اللہ سما کہاں، تیرا نام لے کے رب نے کہا اے دیکھو لو قرآن سوڑ ذرا، بڑا اونچی کہہ دو مزہ آ جائے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں پھر جدوں قرآن پڑھن لگیا مسجد نبوی، صحابہ دا مجمع درمیان وچ میرے محبوب اور حضور میرے کول فرمائش کر رہے نے قرآن سنا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ اللہ سارے میں لے جائے، جڑا ہولی کہے گا 10 سال لیٹ جائے گا اچھی کو۔ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے
میں چاند چمکتا ہوگا. قرآن پڑھا میرے محبوب نے، جنات بے اثر ہو گئے. کلمہ پڑھ لے پھر بسترے چوکھے رہ گئے، پھر تبلیغ نکل گئے. سبحان اللہ. قرآن پڑھا ابو بکر صدیق نے، 13 کافروں نے محمد کا کلمہ پڑھنا. قاری صاحب پھر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. قاری ارسلان صاحب، اللہ نے ہمیں ایک قرآن نہیں دیا. میں نے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے پہ انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا کام کرنا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ نے ہمیں ایک قرآن نہیں دیا، 2 قرآن عطا کیے. آپ کہیں گے 2 قرآن؟ جی ہاں، اللہ نے ہمیں 2 قرآن عطا کیے. ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے. ایک قرآن خاموش ہے، کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے. ایک قرآن متن ہے، کملی والا تشریح ہے. ایک قرآن اجمال ہے، کملی والا تفصیل ہے. ایک قرآن مسلک ہے، کملی والا سالک ہے. ایک قرآن نور ہے، کملی والا سراج منیر ہے. ایک قرآن رحمت ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے. ایک قرآن دیا 17 کالیاں، ایک قرآن دیا زلفاں کالیاں. ایک قرآن دیا 17 کالیاں، ایک قرآن دیا زلفاں کالیاں. ایک قرآن میرے اور تہاڈیاں الماریاں دے اندر موجود ہے. اور ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر دے کندھیاں تے موجود ہے. محفل قرآن کی توجہ میرے بات حاضر. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، 2 قرآن اللہ نے عطا کیے. ایک قرآن نیچے سے اوپر گیا، ایک اوپر سے نیچے آیا. ایک قرآن نیچے سے اوپر گیا، ایک اوپر سے نیچے آیا. اب قرآن کو دیکھو مصطفیٰ نظر آئے گا، مصطفیٰ کو دیکھو قرآن نظر آئے گا. قرآن میں جو قال ہے، قرآن میں جو قال ہے وہ مصطفیٰ کا حال ہے. قرآن میں جو نقوش و دان ہے وہ محمد کے اعمال ہیں. بڑی توجہ نہیں کرتے، ادھر بھی بڑا قاری، ادھر بھی بڑے قاری، ادھر استاد قاری، ادھر شاگرد قاری. دونوں بین الاقوامی ریڈیو ٹی وی بیرون ملک. اللہ مجھے بھی کبھی لے جاتا ہے تبلیغ کی برکت سے. سبحان اللہ. توجہ میری طرف میں ہے سر. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اب میں آپ کو دے دوں. قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید کا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی پہ مجھے لاگو کر، پھر پوری دنیا پہ راج کر. پھر سن لو، قرآن مجید کا پیغام یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی پہ لاگو کر، پھر پوری دنیا پہ راج کر. جنہوں نے زندگی پہ لاگو کر لیا تھا، ہوا ان کی نوکر بن گئی، زلزلہ ان کا نوکر بن گیا، افریقہ کے جنگل کے شیر ان کے نوکر بن گئے. وہ زہر کی شیشی بسم اللہ کر کے پی جاتے ہیں، جگر نکلتے ہیں. فتوحات ان کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے، دشمنوں کے دلوں کے اندر روب طاری ہو جاتا ہے. نہیں نہیں قلعے والوں، جنہوں نے قرآن مجید کو زندگی پہ لاگو کر لیا تھا وہ خشک دریاؤں کو خط لکھتے تھے، چلنا ہے چل ورنہ چل. وہ ایسا چلا ہے آج تک پانی تھلے نہیں آیا. سبحان اللہ. جس دور پہ نہ ہے میرے بل دیکھ بابا، میری عمر ادھر کی ہے، میں تازہ مدینے جو آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بیٹھے بھی فرنٹ سی بٹھایا میں اس پاس کے جی تھی ادھر دیکھنا ہے، تھی میرے بل دیکھنا. سبحان اللہ بہت زیادہ. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا. منہ دیکھ لیا آئینے میں، شیشے منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے.
نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ کہو. یہ ایک ایک کو نہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ کہے گا پھر قرآن سے 10 آدمی پکڑ کر لا تیری سفارش پہ جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں. ان کے ماں باپ کو سنہری تاج پہنایا جائے گا. قاری صاحب اور ان کے لیے کیا ہے؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جس طرح دنیا کی مزے لے لے کے پڑھتے سیدھا رہا اس طرح پڑھتے جاؤ کہ جنتیاں سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. 10 جہنمیوں کا جنت کا ٹکٹ. اس لیے تو میں کہتا ہوں بچوں کو قرآن پڑھاؤ. کی کرو جی بولو. اس قرآن مجید کو پڑھنے والا تھا مرچی تیدی ترخان, سید مغل پٹھان, سپاہی تھڑیدار کپتان, چودھری نواب ملک بہادر خان. بشرطے کے مسلمان آج اپنے بچوں کو کرا حفظ قرآن. قیامت والے دن اپنے صحن سر پر پہنے کا سنہری تاج. جنت میں ہوگا اس کو آرام, دنیا آخرت میں ہوگا کامیاب. لوگ کہتے ہیں جامی صاحب تسی کہتے بچوں کو قرآن پڑھاؤ تو کھان کے کتوں جب ساری صحت دیکھ دیں سارے پریشان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ کہو. کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں تو بچیاں نو قرآن پڑھا, میں روٹی بھی دیاں گا, بوٹی بھی دیاں گا, کاراں بھی دیاں گا, بہاراں بھی دیاں گا. مرن تو بعد جنازے دے اندر سرور بھی لے آواں گا, ایدی قبر دے اندر نور بھی لے آواں گا. ساری دنیا پریشان ہے, مولوی نہیں پریشان. میں اسلام آباد میں گیا تقریر کرنے کے لیے. مجھے ڈاکٹر, انجینئر, تاجر بڑے ضرورت آئے روٹی آئے روٹی. میں کہا ڈاکٹر صاحب خیر؟ کہنے لگے جی تنخواہ نہیں بڑھاتے. میں کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہنا 2 لاکھ. میں کہا بچے کتنے؟ کہنا 2. میں کہا بچے 2, تنخواہ 2 لاکھ. پھر ٹینشن, پھر اسپتال بند کیتا ہے. مولوی بیچارے کو تنخواہ 12,000, بچے 18. وہ 12,000 جو گھنٹی ادھار لے جاتے ہیں کدی کدی. سبحان اللہ کہو. قرآن کی برکت ہے. سبحان اللہ اونچی کہو ذرا. ساری دنیا پریشان. قاری صاحب میں نسخہ دے لگا. میں خطیب بھی ہوں, میں پیر بھی ہوں. میں نسخہ دے دوں. ساری دنیا پریشان ہے. علاج کیا ہے؟ مصلی بچھاؤ, ہاتھ پھیلاؤ. مصلی بچھاؤ, ہاتھ پھیلاؤ, پھر دیکھو اس کی رحمتیں کیسے اترتی. پھر میں جملہ کہتا ہوں, ناراض نہ ہونا. اگر اس کے دربار میں مصلی بچھانے کا وقت نہیں ہے, تیرا یہ وقت کونسلر کے دروازے پر, ناظم کے دروازے پر, MBA کے دروازے پر, MNA کسی وزیر کے دروازے کے چکر لگانے میں گزر جائے گا. اگر اس کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں یہ تیرے ہاتھ کس کس کے آگے پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. علامہ اقبال کے شعر پر میں اپنا بیان ختم کرنے لگا ہوں. اہل علم سنیں. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کتنے بچے؟ وہ آپ نے کرانی قاری اسلام کرائے. کتنے بچے ابھی بیٹھے ہیں نماز ہونی؟ کتنے بچوں کا یہ قاری امین صاحب کی آپ نے قاری امین صاحب کی ہوگی کہ وہ فلیکس میں عشاء کے بعد لکھ دیا گیا, تو اس غلطی کے ازالے کے لیے مجھے ذرا 10-15 منٹ پہلے بیٹھنا پڑا, ورنہ میں لمبی تقریر کرتا اور آپ کو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ سناتا. میرے اوپر یہ قرض ہے آپ کو, کہو انشاءاللہ. قرض تو قاری صاحب کے پاس ہے جنہوں نے عشاء کے بعد لکھ دیا, تو میں قرض ہے انشاءاللہ یہ اتاروں گا اور جلد اتاروں گا. کہو انشاءاللہ. میں پھر آؤں گا اور انشاءاللہ ظہر کے بعد بازار والوں کو بیان سنا کے جاؤں گا. کہو انشاءاللہ. اب نماز ہوگی, نماز کے بعد قاری صاحب کی بہترین تلاوت ہوگی, پھر انشاءاللہ ایک عالمی دن, پھر ان کی دستار بندی ہوگی. یہ منظر دیکھ کر آپ نے